ہیں اچھا تو یہ سننا چاہتا ہے میں نے دین کی کتنی خدمت کی ہے؟ انہوں نے کہا سن. انہوں نے کہا پہلی خدمت میری یہ تھی کہ نبی نے دعوت ذوالشیعہ کا اہتمام کیا. دعوت ذوالشیعہ کا نبی نے اہتمام کیا. 3 دن تک لوگ آتے رہے اور کھاتے رہے اور کھا کر کے بھاگتے رہے. اور نبی نے اعلان رسالت کیا اور نبی یہ کہہ رہے تھے کہ میں پروردگار کی جانب سے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. کون ہے جو مدد کرے گا اس رسالت میں؟ کون میرا منہ اس مددگار بنے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ سب مجھ سے بڑے تھے، میں چھوٹا تھا، میں بار بار کھڑا ہو رہا تھا، مگر پیغمبر اسلام کہہ رہے تھے یا علی بیٹھ جاؤ، یا علی بیٹھ جاؤ، یا علی بیٹھ جاؤ، مگر میں کھڑا ہو رہا تھا اور میں نے کھڑے ہو کے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، اے رسول خدا میں آپ کا مددگار ہوں. کیا کہنا پیغمبر اسلام کے کہ آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والا کون؟ علی بن ابی طالب. آپ کا ناصر مددگار کون؟ علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر. اس کے بعد آپ کہتے ہیں دوسری خدمت یہ تھی جنگ کے بعد. جنگ کے بدر میں کیا ہوا؟ کہ لشکر اسلام کیسا تھا؟ میں نے مشکیزے کو لیا، میں چاہے بدر تک گیا، کوے تک پہنچا، میں نے مشکیزے کو بھرا، جنگ کو فتح کیا، لشکر اسلام کو پلایا، لشکر اسلام کو سیراب کر دیا. یہ میری دوسری خدمت تھی. تیاری تیسری خدمت یہ تھی کہ جنگ احد ہو رہی تھی، دشمن نے آواز بلند کی، پیغمبر اسلام قتل کر دیے گئے. میں پہنچا، میں نے شہر میں بلند میں پہنچا، جنگ ہو رہی تھی. ایک مرتبہ میں نے جنگ کی اور جنگ کا مزاج انداز یہ تھا کہ میں نے ایک طرف پیغمبر اسلام کو اپنے سینے سے لپٹا لیا، ایک ہاتھ میرے ذوالفقار تھی، پہلے دیکھیے گا میرے عزیزوں، پیغمبر اسلام کو اپنے سینے سے لپٹائے ہوئے تھا، میرے ہاتھ میں ذوالفقار تھی. امام کہتے ہیں میں نے اس طریقے سے ذوالفقار کو گھما دیا، اس طرح سے ذوالفقار کو گھما دیا جس طریقے سے نبی کا صدقہ اتار دیا ہو. صلوات علی محمد و آل محمد. ذوالفقار کو اس طریقے سے گھما دیا جیسے نبی کا صدقہ اتار دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگ بھاگ رہے تھے اور میں بھاگنے والوں سے کہا اے بھاگنے والوں دیکھو ھذا محمد الفائق، اے پہچان لو یہ محمد زندہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں یہ میری تیسری خدمت تھی. چوتھی خدمت کیا تھی؟ امام فرماتے ہیں چوتھی خدمت یہ تھی کہ جنگ خندق ہو رہی تھی. جنگ خندق ہو رہی تھی. کل کفر خندق پھاند کا در خیمہ نبی پر آیا. اس نے آواز بلند کی ہے کوئی جو مقابلے پر آئے؟ اور وہ کہہ رہا تھا یا تو مجھے قتل کر دو، غازی کا خطاب حاصل کر لو، یا تو قتل کر دو، غازی کا خطاب حاصل کر لو، یا پھر میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ، جنت حاصل کر لو. جنت بن رہی تھی میرے عزیزوں مگر لینے والا کوئی نہ تھا. جنت بن رہی تھی مگر لینے والا کوئی نہیں تھا. امام فرماتے ہیں کہ امام پیغمبر اسلام نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے اس کتے کے مقابلے پر جائے گا؟ سب کہہ رہے تھے یا رسول اللہ چلے تو جاتے، مگر مسئلہ یہ اتنا بہادر ہے کہ 1000 ڈاکو سے اکیلا لڑتا ہے، 1000 افراد سے اکیلا لڑتا ہے، ہم کیا کریں؟ کہ کوئی نہیں گیا، میں گیا. علم لے کے پہنچا، نشے میں پہنچا، جنگ ہو رہی تھی، میں جنگ کر رہا تھا. توجہ میرے عزیزوں، جنگ کر رہا تھا. دبئی علی امام کہتے ہیں کہ مسلمان دل میں کہہ رہے تھے بس آج علی کا خاتمہ، آج علی کا خاتمہ، آج علی ختم ہو جائیں گے، آج علی کے وجود سے کائنات خالی ہو جائے گی، آج علی فرصت ہو جائیں گے. اس لیے کہ عمل کے مقابلے پر گیا ہے، اس لیے کہ عمل اتنا بہادر ہے کہ 1000 افراد سے اکیلا لڑتا ہے. اور میرے عزیزوں امام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے ہی میں لڑ رہا تھا مسلمانوں کے دل بے چین تھے، دل میں یہ کہہ رہے تھے بس آج علی کا خاتمہ ہو جائے گا، آج علی ختم ہو جائیں گے، آج علی ختم ہو جائیں گے. امام کہتے ہیں میں نے جیسے ہی عمل کو قتل کیا تو برابر حصے کر کے میں نشہر سے بلندی کی طرف آیا. اس وقت تمام مسلمان مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے 29 رمضان کو عید کا چاند دیکھتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تمام مسلمان مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے 29 رمضان کو عید کا چاند دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں عید کا چاند؟ آپ ہو گیا، ہو رہا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بےچینی زیادہ ہوتی ہیں. امام فرماتے دل بے چین تھے لوگوں کے، اور لوگوں دیکھنے کا انداز یہ تھا کہ اس طرح مجھے دیکھ رہے تھے کہ جیسے 29 رمضان کو عید کا چاند دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد امام کہتے ہیں اس کے بعد جو یہ خدمت ہے، امام نے کہا کہ
مسلمان مشرکین بعض افراد امام نے کہا کہ لوگوں کا عالم یہ تھا کہ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. سورہ برات نازل ہوا، پیغمبر نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد مجھ سے کہا یا علی جاؤ سورہ برات لے کر کے جاؤ اور سورہ برات کی تبلیغ کرو. تو میں گیا، اکیلا گیا اور میں جا کر سورہ برات کی تبلیغ کی اور میں نے اپنی دنیا تک کے لیے چیلنج کر دیا، اے دنیا والوں اتنا یاد رکھو جب تک اس روئے زمین پر ہم محمد والے محمد میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے، تم میں سے کوئی بھی خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر نہیں کرے گا، برہنہ ہو کر نہیں کرے گا، اسی توہین نہیں کرے گا. اور اس کے بعد رسول جاؤ کہتا ہے یا علی اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری خدمت یہ تھی کہ شب ہجرت پیغمبر اکرم نے مجھ سے کہا یا علی میرے بستر پر سو جاؤ. بستر نبی کا، چادر نبی کی، سویا کون؟ میں. اب کہتے ہیں میں نے سو کر نبوت کو بچایا، رسالت کو بچایا، دین کو بچایا، اسلام کو بچایا. اور کہتے ہیں اور میں اس انداز سے سویا جبکہ اتنا خطرہ تھا تلواروں کے سائے میں، اتنے اطمینان سے سویا اور میرا سونا اللہ کو اتنا پسند آیا. اللہ نے میرے سونے کو پرکھا اور پرکھنے کے بعد اللہ نے میرے سونے کو خرید لیا، اپنی مرضی مجھے دے دی، اپنی مرضی مجھے دے دی، اپنی مرضی مجھے بھیج دی، ہمارے سونے کو خرید لیا. اور اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ جنگ خیبر ہوئی. یہ میرا پیغمبر کے زمانے کا آخری امتحان تھا، آخری آزمائش تھی، آخری خدمت تھی. جنگ خیبر عالم یہ تھا کہ چونکہ خیبر کے یہودی مسلمانوں کا مال جو ہے وہ لوٹیا کرتے تھے. پیغمبر اکرم نے جب لوگوں نے شکایت کی پیغمبر اکرم سے کہ یا رسول اللہ لوگ ہمارا مال جو ہے لوٹ لیتے ہیں، یہ خیبر کے یہودی، تو آپ کچھ کیجئے. پیغمبر اکرم نے خط لکھا، ایک خط لکھا کہ باہر آ جاؤ، ہمارے چاہنے والوں کو تم اس طرح سے جو ہے نہ لوٹو، پریشان نہ کرو. وہ پھر باز نہیں آئے. دوسرا خط لکھا، تیسرا لکھا، اور پیغمبر اکرم نے لکھا کہ اتنا یاد رکھو یا تو باز آ جاؤ ورنہ پھر میں خود آ رہا ہوں خیبر کو فتح کرنے کے لیے. اور اب انہوں نے میٹنگ کی کہ محمد کا جو ہے خط آیا ہے اور محمد جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم باز آ جائیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے مرہون کرو خالص جیسے جو ہے سورما موجود ہے. انہیں یہ پتہ نہیں تھا یہ تمہارے بنائے ہوئے سورما ہیں، سب سے بڑا سورما پیغمبر اسلام کے پاس ہے. لہٰذا کیا ہوا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بڑے سورما ہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جیسا کر رہے ہو ویسے کرو، اپنے کام پر باقی رہو. لہٰذا ہوا کیا؟ اب پیغمبر اکرم جو ہے لشکر کو لے کر کے خیبر میں پہنچ گئے. اب ہوا کیا؟ اچھا ایک چیز جملہ کہوں، یہاں پر بھی علی کے مقابلے پر قوم کتنے ہیں؟ 3 ہی ہیں. یہاں بھی 3 ہی ہیں. میں تینوں کی بات کر رہا ہوں مرحوم حارث کی. تو 3 افراد ہیں مان کے مقابلے پر. خیبر میں پہنچے اور اب عالم یہ ہے کہ ایک صاحب سے کہا کون جائے گا؟ لشکر کا عملدار بنایا، کہا کہ میں جاؤں گا. علم لیا اور لے کر کے جو ہے وہ پہنچے. کچھ ہی دیر کے بعد جو فوراً پلٹ آئے، واپس آ گئے. کہ کیا ہوا کہ یا رسول اللہ وہ لشکر پہلے بھاگ آیا کہ ٹکے نہیں. لشکر والوں کا یا رسول اللہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پہلے بھاگا ہے، ہم بعد میں بھاگے. اچھا کہ ہماری آبرو کا معاملہ ہے، کل پھر جانا ہے، جاؤ گے؟ کہ یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں جاؤں، کہ ہم تو بہت بڑے جنگجو ہیں، بہت بہادر ہیں، میں تو چاہتا ہوں مگر یہی رک پاتے، بھاگاتے ہیں. کہ کوئی بات نہیں، کل پھر جانا. پھر گئے علم لے کے، پھر وہی حال ہوا. مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. لشکر اسلام جتنی صحت و سلامتی کے ساتھ جاتا تھا اس سے بہتر انداز میں واپس آتا تھا. صحت و سلامتی کے ساتھ آئے، پھر واپس آ گئے. پھر یہ معاملہ ہوا. لشکر کہہ رہا تھا کہ لشکر کا علمبردار پہلے بھاگا، علمبردار کہہ رہا تھا کہ لشکر پہلے بھاگا. کہ ٹھیک ہے اب کل کس کو بھیجا ہے؟ پھر ایک ساتھ کھڑے ہوئے، رسول اللہ میں جاؤں گا کل کو. کہ ٹھیک ہے آپ کو دیکھ لیں گے.
آپ کتنے پانی میں ہیں. اب اگلے دن ان کو علم دے دیا گیا, یہ بھی پہنچے, مگر یہ ان سے زیادہ رفتار میں تیز تھے, ان سے زیادہ تیز تھے رفتار میں, یہ اور جلدی بھاگ آئے. کیا ہوا؟ انہوں نے کوئی بات کہی جو اس نے پہلے نے کہی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے بھاگ آیا. عجیب معاملہ 39 دن تک ایسے ہوتا رہا. اجے پیغمبر اکرم نے اس بات کو کہا یہودیوں سے کہ میں جنگ کے لیے آ رہا ہوں, خیبر کو فتح کروں گا اور 40 دن فتح کر لوں گا. پیغمبر اکرم نے کہا, یہودیوں نے کہا 40 دن کا 40 سال کرتے رہیے گا تو فتح نہیں کر پائیں گے آپ. اب پیغمبر اکرم نے کہا اس کا سوال ہے. ایک دن جو تیسرے افراد کھڑے ہو گئے, تیسرے صحابی, انہوں نے کہا میں جاؤں گا. ان کا حال ان سے بدتر تھا. یہ گڑی ہے, ہم بھی چھوڑ کے آ گئے, اتنی تیزی میں بھاگے. اب کیا کیا جائے؟ اب ہوا یہ کہ 39 دن جو ہے کمپلیٹ ہو گئے, اور اب پیغمبر اسلام نے کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا. میرے عزیزوں, میں یہاں پر جملہ کہتا ہوں, ہم نے علی کو کسی کی ضد میں نہیں مانا, ہم نے علی کو کسی کے مقابلے پر نہیں مانا. اب ہم مقابلے کا ہے کون جو مانیں گے؟ ہمارے جنگلوں میں پیدا ہونے والوں سے مولود کعبہ کا کیا مقابلہ؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کیا مقابلہ؟ مولود کعبہ سے مقابلہ ہے کسی کا؟ اب کل میں نام اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. اب یہ صاحب کہتے ہیں علم کا شوق میرے دل میں کبھی ایسا نہ جاگا تھا جیسا اس رات میں جاگا. پوری رات جاگ کے گزری اور میں پیغمبر اکرم کی خدمت پہنچا, یا رسول اللہ اتنا تو بتا دیجئے کل علم مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں ملے گا تو جا کے آرام سے سو جاؤں. ان رات کالی کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اگر آپ بھی کہہ دیں کہ نہیں ملے گا تو سو جاؤں جا کے, کہ جاؤ کل پتہ چلے گا. سب کی راتیں جو ہے جاگ کر کے کٹی. صبح ہو گئی. اصلی لوگ سوچ رہے تھے کہ چونکہ ابھی تو یہاں ہے نہیں, علم ملے گا جس کو ہم ہی کو ملے گا. ہم تم 3 دن تک چلے گئے, کچھ کر نہیں سکے, تینوں کے تینوں بھاگ کے آ گئے, تو ظاہر سی بات ہے تین جو ہے مقابلہ بھی تینوں ہی سے تھا, تو کچھ نہیں کر پائے. اب یہ علم کا شوق کیوں جاگ رہا ہے تمہارے اندر؟ کرنا تو پہلے کچھ کرتے. اب صبح نمودار ہوئی, نماز صبح سے فارغ ہوئی, پیغمبر اکرم سب کے سب پیغمبر کے خیمے کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے. اچھا قد کے حساب سے کوئی چھوٹا ہوتا ہے, کوئی پستا قد ہے, کوئی قد میں جو ہے نہیں صحیح میں لمبا رنگا. اب ہر کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے اچک رہا کہ تاکہ پیغمبر اکرم ہمیں بھی دیکھ لیں, ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے علم جو ہے ہمیں مل جائے شاید. اب ہر کوئی جو بیٹھا, پیغمبر اکرم نے نگاہ دوڑائی سب کی طرف, دیکھا. اب بعض جو اونچے ہو رہے تھے, بعض گھنوں پہ کھڑے ہو رہے جا رہے تھے کہ ہمیں دیکھ لیں, ہمیں کہتے علم لے جاؤ. اچھا آگے جو پیغمبر کا جملہ کہا اس میں کہ یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ یفتح اللہ علی یدہ, کہ پروردگار اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا. اللہ اور رسول بھی اس کو دو سکتے ہیں, وہ بھی اللہ رسول کو دو سکتا ہے. یاد کیا ہوا؟ پیغمبر کو جیسے ہی دیکھا, جس کو نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی نظر ہی نہیں آ رہا تھا, فوراً کہا این علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو مدینے میں ہیں. بس جیسے کہا فوراً پیغمبر نے کہا نام علی مظہر العجائب. بس میرے عزیزوں, اس صدا کا جو ہے مولا کائنات تک پہنچنا تھا. کائنات کا امام پیغمبر کے خدمت پہنچا. ایک مرتبہ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آنکھوں میں جو ہے وہ تکلیف ہے, آنسو و شش میں مبتلا ہیں. پیغمبر اکرم نے سر کو لیا, اپنے زانوں پر رکھا, اور رکھنے کے بعد اب جو ہے لعاب جو ہے لگایا. مولا کائنات کہتے ہیں اس کے بعد کبھی آنکھیں دکھی نہیں تھی, اور اب علم دیا کہ یہاں نہیں جاؤ اور جنگ کرو. اور اب علم لے کے چلے. لکھا ہے کہ عالم یہ جب تو جا رہے تھے جو لوگ, جن کے لیے کہا گیا کہ جھنڈا لے کے جاتے تھے, ڈنڈا لے کے آتے تھے. جیسے دیکھا یہ جب ان تینوں بھائی میں کسی کو دیکھتے تھے
تو بھاگ آتے تھے فوراً صورت دیکھ کر ہی. اب ہوا کیا کہ جیسے مولا کائنات نے علم کو لے کے چلے, پتھر پر علم کو گاڑ دیا اور پتھر پر علم گڑ گیا. علم گڑ بھی گیا, اور اب جیسے دیکھا پتھر پر علم گڑ گیا. یہ کیا ہوا؟ اب لوگوں نے دیکھا تو عجیب بات ہو گئی. کہا یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو نجم میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ان میں کوئی بڑی بات تھوڑی ہے, اس لیے کہ آج تو کوئی بھی علم گاڑتا کر جاتا. اچھا جہاں حسد کا مادہ ہوتا ہے نا, آدمی کیا چاہتا ہے کہ کوئی فضیلت ہو تو اس کو چھپا دیا جائے یا تو یا ختم ہو جائے. انہیں بہانہ مل گیا کہ چونکہ ہم تو کچھ جو ہے اکھاڑ نہیں پائے تو گاڑیں گے کیا, تو گاڑیں گے کیا, تو یہ فضیلت تو گئی ہاتھ سے علی کے. کہا اچھا کہا ہوتا کیا ہے؟ نجوم نکات کی وجہ یہ ہے کہ ایک ستارہ ہے, وہ کئی ہزار سال کے بعد نکلتا ہے, اور جب وہ نکلتا ہے تو پتھر جو ہے نرم ہو جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں. تو آج تو کوئی بھی انگارتا کر جاتا. اچھا اب جو امام کے چاہنے والے تھے ان سے کہنے لگے اس میں تو بڑی بات تھوڑی ہے. کیوں بڑی بات نہیں ہے؟ اس لیے کہ آج تو اگر کوئی بھی انگارتا نا تو کر جاتا. تو گاڑ دیا ہوتا آپ نے, کیوں نہیں گاڑا آپ نے؟ اور بھاگنے سے تبھی تو بھاگ کا گاڑتے ہیں. مارا میں شب کی تو لڑ نہیں سکے آپ. اب ہوا کیا؟ کہا کہ ایسا ہی ہے. مولا کائنات سے کہا چاہنے والوں نے کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کیا تو جو بھی انگارتا پتھر کے اوپر گڑ جاتا, اس لیے کہ ایک ستارہ ہے جو کئی ہزار سال کے بعد نکلتا ہے, اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو پتھر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. امام نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں. امام نے کہا دیکھتے رہنا. امام اس نجومی سے بولے کہ صحیح سے ذائقہ بنا لے, حساب لگا لے, بعد میں یہ نہ کہنا مسٹیک ہو گئی, غلطی ہو گئی حساب کتاب میں. کہ نہیں عالی ایسا ہی ہے. امام نے پھر علم کو لیا, پھر ہم لے کر کے چلے, اور فوراً دیکھنے کے بعد کہا یا علی واپس لوٹ آئیے, ستارہ لوٹ رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد